اور میں رکی سکی کھاتی یا فاقے کرتی اپنے گھر میں تو پڑی رہتی. آخر وہ لوگ بھی تو میرے نہ صحیح ان بچوں کے تو کچھ لگتے تھے. 8 سال اپنی زندگی کے قیمتی 8 سال ان کے ساتھ بتائے تھے. وہ کوئی تو میرا خیال کرتے. یہ میری غلطی تھی. اس نے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کیا. فون عابد بھائی کی بیوی روزینہ ہی نے اٹھایا. ہنسا پر پاک سانداز تھا. سمن کا حوصلہ بڑھا. ہاں ہم آئیں گے کسی دن تم سے اور بچوں سے ملنے. بچے خود سرمد اور معاہدہ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں. بلکہ معاہدہ کے لیے تو میں نے سوٹ پہ لے کر رکھا ہے. وہ بھی لے کر آؤں گی. بس ذرا یہ گھر میں مزدور لگے ہیں جس کی وجہ سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. وہ بولنے کی خاصی شوقین تھی اس لیے عادتاً بولتی چلی گئی. مزدور مزدور کس لیے؟ جس کی وجہ اس نے یوں ہی پوچھا. وہ درمیان والا پورشن ہے ہم نے سیٹ کروانا ہے. ذرا ماڈرن سے ٹکٹاں وغیرہ لگوائی ہیں. کچھ ووڈ کا کام ہو رہا ہے اور اوپر والے پورشن کی سیڑھیاں پچھلی گلی میں نکال کر اسے کرائے پر دیں گے. دونوں بھائیوں کا خیال ہے اس مہنگائی کے دور میں اور کچھ نہیں تو بجلی گیس کا بل ہی اس کے کرائے سے نکل آئے گا. مادر سرمت تو اسکول گئے ہوں گے. وہ بہت ہی چلے گئے اور شبن کا دن نیچے ہی نیچے بیٹھتا چلا گیا. کیا جس کی جنت مکمل طور پر پرائی ہو گئی تھی تو کیا وہ 3 کمرے محض پورشن تھے. ایک حصہ خوب تو نہیں مکمل تو نہیں. اس کی باقی زندگی میں سے یہ 8 سال نکال دو تو بھی ابھی بہت کچھ باقی تھا. کیا یہ اب اسے معلوم کرنا تھا؟ اس نے فون ریسیور پر رکھتے ہی مکمل ذہنی شعور کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے ان 8 سالوں کو بلانے کا پختہ عزم کیا. سمن ایک بات کہوں بیٹا. اماں بیٹھی صفدر بائی کا پرانا سویٹر ادھیڑ رہی تھی. وہ پاس بیٹھی پالک بنا رہی تھی. ایسی کوئی بھی مشکل سبزی اب افشاں بابی آرام سے اماں کے سامنے درب جاتی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر بنانے لگتی. سبزی بن جاتی تو جا کر کچن میں رکھتی. افشاں بابی کچن میں ہوتی نہ ہوتی تو خود کام کرنے لگتی ورنہ باہر نکل آتی. دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی. جی اماں میرا خیال ہے اور جو ذرا سوچو تو حق بات بھی ہے. چلو مننے والا تو باپ تھا. اسے شوق تھا بچوں کو ایسے مہنگے اسکولوں میں پڑھانے کا. اور چچا تایا کا حال دیکھ لو. کیا اس جنتی کی زندگی تک ہی تعلق تھا ان کا تم سے اور بچوں سے. چلو تم تو پڑھائی ہو بچے تو ان کے ہوں تھے. انہوں نے تو جھوٹے منہ نہیں کہا کہ بچوں کی تھوڑی بہت ذمہ داری ہم اٹھا لیتے ہیں. سب کچھ خرچ وغیرہ باندھ دیتے ہیں. ہوتا کوئی اور یا تو بچے ان کے منہ پر مار کر آتا ہے یا کوئی خرچ بندوا کر آتا ہے. یہ تمہارے ابا ہی تھے سیدھے جنہوں نے پرواہ نہیں کی. اس نے تڑپ کر اماں کو دیکھا. اماں اس کے یوں دیکھنے پر فوراً سنبھل کر بولی چلو دفع کرو انہیں لعنت بھیجو. مگر جیسے حالات ہیں تمہارے ابا کا کوئی کام کاج ہوتا. یہ تو شکر ہے صفدر کا بزنس ہے جو اضافی خرچے بھی جھیل رہا ہے ورنہ لگی بندی تنخواہ میں کہاں ممکن تھا. اس کے ہاتھ رک گئے. اضافی خرچہ چکا ہوا سر اور بھی جھک گئے. خیر وہ قریب کون سا جتاتا ہے پر ہمیں خود ہی خیال کرنا ہوگا. میں کہہ رہی تھی کہ تم ابر سمجھدار ہو. بچوں کو کسی کم فیس والے اور مناسب اسکول میں داخل کرواؤ اور وہ بھی کر کے قریب. یہ وین کا کرایہ نہ ہو. اور معاہدہ جب کر پہنچتی ہے تو کیسے مرجائی ہوتی ہے. قریب بہت سے اسکول ہیں خود جا کر چھوڑ آئیں گے. کیا خیال ہے؟ اماں سب کچھ کہہ کر یوں پوچھ رہی تھی جیسے اس کی رائے کی گنجائش باقی ہو. اور دیکھو اب شائستہ کی شادی سر پر آ رہی ہے. دوہرا رشتہ ہے. ٹکا گھر ہے. تمہارے اور ارم کے سسرال بھی پھر ارم 2 سال بعد آ رہی ہے. اس کا خرچہ علیحدہ. اور شائستہ کون سا غیروں میں جا رہی ہے. تمہارے ابا کے مامو جا رہی ہیں. وہاں بھی اچھا ہی برتنا ہوگا اور اللہ رکھے پھر افشا کا مرحلہ ہوگا. اس کے بعد پہلے 2 بچوں کے بعد جانے کیسے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اور تیسرے آپریشن کا اب
پھر جیسے اس کی حالت نظر آ رہی ہے، موئے آپریشن کا خرچ کم ہوتا ہے، بھلا پھر کیا کہتی ہو؟ اماں نے 3.5 چلا کر فیصلے کی کمان اسے تھما دی۔ وہ سبزی کی ٹوکری اٹھا کر خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ افشاں بابی کچن میں موجود نہیں تھی، اس کا مطلب تھا کھانا اسے ہی بنانا تھا۔ اماں کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں آ رہی تھی کہ انہیں کوئی ٹوک جواب دے کر نہیں گئی۔ وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ اس کا ذہن خود ایک دم سے منتشر ہو گیا تھا۔ سمن، یہ میرا خواب ہے، میرے بچے شہر کے بہترین اسکول میں پڑھیں، پرفر انگلش بولیں اور سب سے زیادہ ویل مینرڈ ہوں پورے خاندان میں۔ پورے خاندان میں پہچانے دیں کہ یہ وسیم اور سمن کے بچے ہیں، بس تم سمجھ لو میرا ایک خواب ہے۔ وہ پالک دوتے اسٹول پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ مجھے خود سے کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی کوشش کے طور پر صحیح اس نے سر تھامتے ایک فیصلہ کیا۔ اماں، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ وہ شام کو چائے کا کپ اماں کے پاس رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو۔ اماں کچھ خفگی سے بولی تھی کہ سباش نے اس کی بات کا کوئی جواب جو نہیں دیا تھا۔ ماں، اگر میں کوئی جو میرا مطلب ہے کسی اسکول میں کر لوں، گھر کے پاس کافی اسکول ہے۔ اماں اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے انہیں کوئی مزاحیہ بات بتا دی ہو۔ انہوں نے بولنے کے لیے کافی وقت لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اچھی طرح کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں جاب نہیں کرتی، خواتین کا نوکری کرنا سخت مایوب سمجھا جاتا ہے۔ اب کچھ پڑھی لکھی، میرا مطلب MA کرنے کے بعد کچھ کالج میں بینکوں میں نوکریاں کر رہی ہیں۔ تو چلو، اس کے لیے انہوں نے ڈگریاں لی ہیں۔ تمہارے پاس ایسی کون سی ڈگری ہے؟ نوکری ملنا، وہ بھی آج کے دور میں جب MA پاس میں جوتیاں چٹاتے پھر رہے ہیں۔ تمہیں اتنی آسانی سے نوکری کون دے گا بنا؟ اماں نے بڑے بے لاگ انداز میں ساری تلخ سچائیاں بیان کر دی۔ وہ جاب کرنا چاہتی تھی، وہ بھی کسی اسکول میں، جبکہ اس کی تعلیمی قابلیت صرف میٹرک تھی اور اس کے سیکنڈ ایئر میں فقط 4 ماہ ہوئے تھے جب وسیم کا رشتہ آیا۔ اماں ابا کو ایسے لگا جیسے خدا نے آسمان سے ان کے لیے خصوصی انعام بھیج دیا ہو۔ 19 سال کی عمر میں ایسا مناسب رشتہ ہے۔ لڑکا FA پاس، اپنا کاروبار، اپنا گھر، خوش شکل، خوش اخلاق، مہذب، شریف، ساس، نند یا سسر کا بھی کوئی نظام نہیں۔ بیٹی جاتے ہی اپنے گھر بار والی ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر اور انہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے سوچنے میں فقط 3 دن لگائے اور چوتھے دن ہاں کر دے۔ ان کے اصرار پر 3 مہینے کے اندر شادی بھی۔ اسے پڑھنے کا خاص شوق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس نے دن رات اماں کی منتیں کی تھیں کہ اسے FA تو مکمل کر لیتے، پر اماں کی ایک ہی رٹ تھی، ایک ہی جواب، کیا کرو گی پڑھ کر FA؟ کیا MA بھی کر لو تو آخر کار شادی کے بعد جا کر چولہا چوکا ہی سنبھالنا ہے۔ ایک میں انہوں نے شرط رکھی ہے کہ شادی انہیں جلدی چاہیے۔ نہ جہیز نہ کچھ اور تقاضے۔ چلو تمہیں شوق ہوا تو شادی کے بعد امتحان دینا نا۔ میں تو نہ سمجھ اور نہ تجربہ کرتی، آپ تو سمجھدار تھی، تجربہ کار، آپ ہی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتی۔ آج اگر FA کی سند ہی میرے پاس ہوتی تو آپ یوں میرا مذاق نہ اڑاتے کہ میں کسی مرتبے پر نوکری حاصل کروں۔ آپ نے اس وقت جلد بازی کرتے ہوئے ذرا سی دیر کے لیے ہی صحیح سوچا ہوتا کہ اگر کل کوئی سچے رشتے کے ساتھ چھٹ گیا تو یہ بے ہنر بے علم لڑکی اس مادہ پرست معاشرے میں کیا کرے گی؟ اب محض اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ تو انویسٹ کریں۔
تعلیم سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں، اور جو لوگ معاشرے کی اس انویسٹمنٹ کی پرواہ نہیں کرتے وہ پھر برا وقت پڑھنے پر یوں ہی میری طرح دوسروں کی رائے دہانی میں زبردستی گھس کر ان کو ان کو بدمزاج اور حد سے زیادہ دکھی کر ڈالتے ہیں۔ اور اتنی گہرے سوچ میں گم ہو چکی تھی کہ اسے اماں کے وہاں سے اٹھ کر چلے جانے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں مائدہ کو زیور ترین سے آراستہ کر کے اپنے گھر سے رخصت کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں ابا کی غلطی کو نہیں دہراؤں گی کہ بیٹیاں پرایا دن ہوتی ہیں، انہیں کیا پڑھانا لکھانا، کیا ان پر پیسہ برباد کرنا۔ اصل انویسٹمنٹ تو بیٹوں پر کرو کہ انہوں نے آپ کے بڑھاپے کو سنبھالنا ہے، ہرگز نہیں۔ میں مائدہ پر ایسا کڑا وقت آنے سے پہلے اسے اپنے گھر سے علم کے ہتھیار سے لیس کر کے بھیجوں گی۔ وہ بڑے پرعزم انداز میں تھی۔ اماں بچوں کی سویٹ سے چوتھے دن اسے بے شرم بن کر پھر سے یاد دہانی کروانی پڑتی۔ اماں نے جتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ذرا دور بیٹھے ابا کو سمن بتایا تھا تمہیں اتنا نزدیک ہی کوئی اچھا اسکول دیکھ کر اماں سال ختم ہونے والا ہے، اگلی کلاس میں جائیں گے تو پھر اسکول بدل دوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اب سال ختم ہونے میں 2-4 ماہ ہی تو رہتے ہیں، پڑھ لے وہیں۔ ابا نے اخبار سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ اماں پھر کچھ نہیں بولی تو وہ کبھی شاید اس کی بات سمجھ گئی ہیں۔ اگلے ماہ 4 ماہ کی فیس کا واؤچر، فائن اور اسکول سے فراغت کے نوٹس کے ساتھ ملا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اماں یہ صفدر بھائی نے فیس نہیں جمع کروائی، مجھے کیا پتا، مجھ سے تو کاغذ لے کر رکھ لیا تھا۔